ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ آج اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم 15ویں روزے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور 15ویں روزے یعنی دوسرے عشرے کے اندر جن لوگوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو کسی وقت بھی اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی یعنی لغت میں اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے مسجد میں رہنا۔ روزے سے رہنا، جماع کو بالکل ترک کرنا اور اللہ عز و جل سے تقرب کی نیت کرنا، اور جب تک یہ معنی پائے نہ جائیں شرعاً اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے، عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، البتہ بعض فقہا نے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب، یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نظر مانی جائے۔ سنت مؤکدہ، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، اور نفل جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو اعتکاف واجب کی ہیں۔ یعنی نفل اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ نفل اعتکاف جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ تو جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے بقیہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے۔ جس مسجد میں اذان اور اقامت ہو اور باجماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے، اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں ہے، اور نہ اس میں
وقت کی تحدید ہے، یعنی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ اعتکاف میں ہیں، جب آپ مسجد سے نکل جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن واجب اور سنت مؤکدہ اعتکاف میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں وقت کی پابندی ہے۔ اسلام عقل، جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی عاقل ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ عورت جو ہے وہ حیض سے پاک ہو، مرد جنابت سے پاک ہو۔ بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ نابالغ اگر عقل مند ہے، عاقل ہے، تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس کے لیے بالغ کی شرط نہیں۔ اور نہ آزاد ہونا اور مرد ہونا شرط ہے، جبکہ وہ مسجد میں بیٹھیں۔ عورتیں گھر میں نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں اور اس جگہ وہ اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ معتکف اچھی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ رمضان کے 10 دن اعتکاف کرے، سب سے افضل مسجد میں اعتکاف کرے، مثلا مسجد حرام، مسجد نبوی اور جامع مسجد۔ قرآن اور حدیث کی تلاوت اور فقہ کی کتابیں پڑھنے میں مشغول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور حکایات صالحین کے پڑھنے میں مشغول رہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، زندگی کی قضا نمازیں اور نوافل پڑھے۔ جن باتوں میں گناہ نہ ہو ان باتوں کے کرنے میں معتکف کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا خود کو دنیا کے مشاغل سے الگ کر کے بالکل عبادت الہی کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اور اعتکاف کے ایام میں بندہ فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی بالکل معصیت نہیں کرتے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تسبیح کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ کر مسجد سے چلے جاتے ہیں، لیکن معتکف اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا اور وہیں دھرنا مار کر بیٹھا رہتا ہے، سو اس کے لیے اللہ کی عطا اور نوال زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اس پر برس رہی ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، چغلی غیبت سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی معتکف ہونے کے باوجود اگر ان باتوں کو نہیں چھوڑتا، دنیا کی باتوں کو نہیں چھوڑتا اور چغلی غیبت کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ 10 دن وہ سمجھ لیں کہ ضائع ہو گئے ہیں۔ تو جس نے سنت کے مطابق اعتکاف کیا، شرعی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس نے اعتکاف کیا، تو گویا کہ وہ فرشتوں کے مشابہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں۔ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، معتکف کا کھانا بھی عبادت ہے۔ معتکف شرط یہ ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کھائے، کھانے پر ہی تکیہ نہ لگا لے۔ سونا انسانی ضرورت ہے،
تو وہ ضرورت کے مطابق سوئے، پینا اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے مطابق پیے، کہ زندہ رہنے کے لیے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے زندہ رہے، کہ 10 دن بیٹھے ہیں چلیں پیٹ بھر کر جو ہے نا وہ کھاتے پیتے تو رہیں، سب کچھ مل رہا ہے یہاں، وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھا ہے، کھانے کے لیے نہیں بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ کم سے کم کھائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ کم سے کم کھائے گا نیند کم آئے گی، کم سے کم کھائے گا وضو کم ٹوٹے گا، وضو زیادہ دیر تک رہے گا، زیادہ دیر تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا۔ تو اس حوالے سے جب وہ یہ چیزیں مد نظر رکھ کر وہ بیٹھے گا تو پھر اس کا سونا بھی عبادت ہوگا، اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا، اس کا پینا بھی عبادت ہوگا، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو گویا وہ فرشتوں کے مشابہ ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔